نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عزیز دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے 22ویں سپارے کے شروع میں ہے، پہلے صفحے پر یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب مومنین کی ماؤں کو، نبی کی بیویوں کو کیا ہے۔ خطاب ان کو کیا ہے، لیکن یہ پیغام تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور یہ قانون تمام مسلمان عورتوں پر لازم آتا ہے کہ وہ اس مضمون پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اصول بیان کر کے بتایا کہ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، کہ گھروں کے اندر تم ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ پھرتی رہا کرو اور بناور سوار نہ کیا کرو زمانہ جاہلیت کی طرح۔ جاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، واطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ کی بات مان لیا کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیا کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے نجاست کو دور کر دیں۔ اہل البیت، نبی کی گھر والیوں، گھر والیوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العزت تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ عورت کی پاکی کا مرکز اس عورت کا اپنا گھر ہے، اور بغیر مجبوری کے، بغیر پردے کے عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ عورت کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جو عورت گھروں کے اندر ٹھہرتی ہیں اور گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی پاک کر دیتے ہیں، ان کے تمام کے تمام جسم کے حصوں کو پاک کر دیتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے پاک زندگی بن جاتی ہے، پاکیزگی کی زندگی وہ گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے ایک آئیڈیل زندگی بن جاتی ہے اور اچھی زندگی بن جاتی ہے اور خیر خواہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اس وقت اتاری پردے کے احکام جب اتارے، اور پردے کے احکام اتارتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اہل بیت، گھر والیوں، یعنی اہل بیت کے اندر کون شامل ہے؟ نبی کی بیویاں شامل ہیں، نبی کی اولاد شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نبی کی بیویوں کے حق میں اتاری، نبی کی اولاد کے بارے میں اتاری۔ جب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو اتارا، نبی کی بیویوں سے خطاب کیا، تو نبی علیہ السلام پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے، حضرت حسن اور حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا،
ایک چادر لی اور ان کے اوپر چادر ڈال دی، خود اس چادر کے اندر داخل ہو گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح میری گھر والی ہیں میرے اہل بیت میں شامل ہیں، کہ یا اللہ ان میری اولاد کو، حسن حسین کو، فاطمہ کو، علی کو بھی میرے گھر والوں میں شامل کر دے۔ تو جو حضرات اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کی اس اولاد کو شامل نہ کرے، حسن و حسین کو، حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو نبی کے گھر والوں میں شامل نہ کرے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اس آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ اور جو آدمی ان کو تو شامل کرے اور نبی کی بیویوں کو نکال دے، نبی کی اولاد کو نکال دے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس آدمی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، وہ آدمی بھی ایمان سے خارج ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے نواسے حسن و حسین بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ تو بعض حضرات اہل بیت کے اندر یہ کہہ دیتے کہ حسن و حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی پانچتن پاک کا نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن پانچتن پاک صرف یہ پانچتن پاک نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ پاک ہیں اور نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، وہ بھی پاک ہیں۔ پانچتن پاک کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، نعرہ کیا لگانا چاہیے؟ ہمیں سب تن پاک کا نعرہ لگانا چاہیے۔ تو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی کی بیویاں پاک ہیں، تو جب نبی کی بیویاں پاک ہیں تو نبی علیہ السلام کے جنواسے بھی پاک ہوئے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہوئی، نبی کی بیٹی بھی پاک ہوئی، نبی کا داماد بھی پاک ہوا۔ اور ایک آدمی ان کو بیویوں کو نکال دے، امی عائشہ کو نکال دے، زینب کو نکال دے، ام حبیبہ کو نکال دے، صرف ان کو شامل کر دے، میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہو سکتا ہے جو نبی کی بیویوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھے اور محبت کرے اور نبی کے نواسوں سے بھی محبت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا